السلام علیکم ویورز، کہانی کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ آج میں آپ کو سناؤں گی واسکو ڈے گاما کے بارے میں۔ کولمبس نے امریکہ دریافت کیا تو اس کی خبر ہسپانیہ کے ہمسایہ ملک پرتگال کے بادشاہ نے سنی۔ اس کے دل میں بھی بہت شوق پیدا ہوا کہ ایسا ہی کوئی بڑا کام پرتگال کو بھی کرنا چاہیے۔ اس کی نظر ہندوستان کی طرف اٹھی۔ ہندوستان صدیوں سے یورپ کے لیے دلچسپی کا باعث بنا ہوا تھا۔ اس کی دریافت کی کہانیاں سارے یورپ میں پھیلی ہوئی تھی۔ یورپ میں خیال کیا جاتا تھا کہ کھانے میں ڈالنے کے گرم مسالے ہندوستان میں پیدا ہوتے ہیں۔ یہ مسالے بہت مہنگے بکتے تھے۔ ان کے علاوہ بہت سی اور چیزیں بھی ہندوستان سے یورپ جاتی تھیں۔ یہ چیزیں عرب سوداگروں کے ذریعے یورپ پہنچتی تھیں اور مہنگی بکتی تھیں۔ کولمبس دراصل ہندوستان کی تلاش میں نکلا تھا، مگر امریکہ جا پہنچا۔ پرتگال کے بادشاہ نے کولمبس کے کارنامے کا حال سن کر ہندوستان کے سمندری راستے کا پتہ لگانے کے لیے ایک مہم تیار کرنے کا پروگرام بنایا۔ اس پروگرام کی تیاری میں 2-3 سال لگ گئے تھے۔ اس مہم کے لیے 4 جہازوں کا ایک بیڑا تیار کیا گیا۔ سب سے بڑے جہاز کا نام سان جبرائیل تھا۔ واسکو ڈے گاما کو اس مہم کا لیڈر اور اس بیڑے کا امیر البحر مقرر کیا گیا۔ ہندوستان تک پہنچنے کا سمندری راستہ معلوم کرنے کی اصل وجہ یہ تھی کہ اس وقت ہندوستان کے ساتھ تجارت پر اربوں کا قبضہ تھا۔ پرتگال ہندوستان کا سمندری راستہ معلوم کرکے اربوں سے تجارت چھیننا چاہتا تھا تاکہ یورپ اس سلسلے میں اربوں کا محتاج نہ رہے۔ جہاں تک خشکی کے راستے کا تعلق تھا، وہ مسلمان ملکوں میں سے گزرتا تھا اور یہ راستہ صلیبی جنگوں کی وجہ سے عیسائیوں کے لیے عام طور پر بند رہتا تھا۔ چنانچہ پرتگال یہ چاہتا تھا کہ خشکی کے راستے کی ضرورت ہی نہ رہے۔ یہ مہم پرتگال کے بادشاہ مینوئل نے اپنے ذاتی روپے سے تیار کی تھی۔ واسکو ڈے گاما کا انتخاب اس کی بعض پرانی خدمات کی وجہ سے کیا گیا۔ وہ تجربہ کار جہاز رہا تھا۔ اس مہم سے پہلے وہ ایک اہم کام انجام دے چکا تھا۔ سنیں کہ ایک بار 2 فرانسیسی جہاز پرتگال کے سمندر میں پہنچ گئے۔ ان کی آمد کو پرتگال کے لیے خطرہ سمجھا گیا۔ چنانچہ واسکو ڈے گاما کو ان جہازوں کو سزا دینے کے لیے چنا گیا۔ واسکو ڈے گاما نے جہازوں کو پکڑ کر حکومت کے حوالے کر دیا۔ اس کارنامے سے واسکو ڈے گاما کو بادشاہ کے نزدیک ہونے کا موقع ملا۔ چنانچہ جب سان جبرائیل کے لیے امیر البحر مقرر کرنے کا سوال اٹھا تو بادشاہ نے واسکو ڈے گاما کو اس عہدے پر مقرر کیا۔ واسکو ڈے گاما فرانسیسی جہازوں کے واقعے سے پہلے ایک عام ملاح تھا۔ اس کے بچپن کے بارے میں اس کے سوا اور کچھ معلوم نہیں کہ وہ پرتگال کے ایک شریف گھرانے سے تھا۔ جہاز کے عملہ اکٹھا کرنے کا کام واسکو ڈے گاما نے خود کیا۔ اس نے ماہر اور تجربہ کار جہاز راہ ڈھونڈے۔ ان میں چند عرب جہاز راہ بھی تھے جو جہاز رانی کے علاوہ افریقی زبانیں بھی جانتے تھے۔ ان کی وجہ سے واسکو ڈے گاما کو افریقی علاقوں میں لوگوں کے ساتھ بات چیت میں خاصی مدد ملی۔ واسکو ڈے گاما کی مہم سے 10-11 سال قبل ایک پرتگالی ملاح بارتولومیو ڈاس راس امید کا پتہ لگا چکا تھا۔ واسکو ڈے گاما نے اس کے چھوٹے بھائی کو اپنا ساتھی بنایا۔ یہ شخص نہ صرف تجربہ کار جہاز راہ تھا بلکہ بحیرہ روم کے علاقے میں عرب ملکوں کی بندرگاہوں میں گھوم پھر چکا تھا اور ان کے سمندری راستوں سے واقف تھا۔ جب مکمل تیاریاں ہو گئیں تو سان جبرائیل 8 جولائی 1497 کو پرتگال کی بندرگاہ لزین سے روانہ ہوا۔ اس کے ساتھ 3 چھوٹے جہاز بھی تھے۔ 4 جہازوں کے اس بیڑے نے لنگر اٹھایا تو ایک شخص کے علاوہ ہر جہازی یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم جوا کھیل رہے ہیں اور وطن واپسی نہیں آ سکیں گے۔ سان جبرائیل لزین سے جزائر کیپ وردی کی طرف روانہ ہوا۔ یہاں چند دن رکا۔ جہاز کی پانی کی ٹینکیوں کو صاف کرکے ان میں تازہ پانی بھرا گیا۔ تازہ سبزیاں، پھل، گوشت، کھانے پینے کی چیزیں خریدی گئیں۔ کیپ وردی سے چلنے کے بعد انہوں نے افریقہ کے مغربی ساحل سے دور رہنے کی کوشش کی۔ افریقی ساحل کے ساتھ ساتھ کئی ایسی جگہیں تھیں جہاں جہاز مشکلوں میں پھنس جاتے تھے۔ ان جگہوں سے بچنا ضروری تھا۔ اس کوشش میں وہ برازیل کے ساحل کے پاس پہنچ گئے مگر پھر افریقہ کے ساحل کی طرف چل پڑے۔ راستے میں ایک جگہ طوفان نے آ گھیرا۔
جہاز چند دن تک طوفان کے تپیڑے کھاتا رہا۔ طوفان سے جہاز کو تو کوئی نقصان نہ پہنچا، مگر اسے جہاز کی ہمتیں ضرور ٹوٹ گئی۔ وہ جب لزین سے چلے تھے تو ان کا خیال تھا کہ وطن واپس آنا نصیب نہ ہوگا۔ اس طوفان میں انہیں وطن کی یاد بری طرح ستانے لگی۔ وہ لوگ بھی اپنی فیملی کو چھوڑ کر آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے امیر البحر سے کہا کہ آگے چلنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہم جس ملک میں جاتے ہیں اس کے بارے میں ہم اتنا بھی نہیں جانتے کہ کتنا دور ہے، کسی راستے سے وہاں پہنچ سکتے اور کب پہنچیں گے۔ چاروں طرف سمندر ہی سمندر ہے اور منزل بھی معلوم نہیں۔ اگر طوفان کی یہی حالت رہی تو ہم سمندر کی لہروں کی بھینٹ ہو جائیں گے، ہماری بیویاں بیوہ ہو جائیں گی، بچے یتیم ہو جائیں گے اور کتنے گھر تباہ ہو جائیں گے۔ بہتر یہی ہے کہ واپس چلتے ہیں۔ واسکو ڈے گاما نے انہیں اس سفر سے حاصل ہونے والے فائدوں کا لالچ دے کر اور سمجھا بجھا کر اپنا ہم خیال بنانے کی کوشش کی۔ وہ خاموشی سے اپنے اپنے کاموں پر واپس تو چلے گئے، لیکن واسکو ڈے گاما کے ہم خیال نہ رہے۔ اب ان میں سے بعض نے واسکو ڈے گاما کو قتل کرنے اور واپس جانے کی سازش کی، مگر ان میں سے ایک رکن نے اس سازش کی خبر واسکو ڈے گاما کو پہنچا دی۔ واسکو ڈے گاما نے سازشوں کے نام معلوم کیے، پھر ان کو گرفتار کر کے ایک کیبن میں بند کر دیا، جہاز کا اسٹیئرنگ خود سنبھال لیا اور 3-4 دن بغیر آرام کیے جہاز چلاتا رہا۔ یہ سازش اس کے اپنے جہاز کے ملاحوں کی تھی۔ جہاز والوں نے جب امیر البحر کا یہ حال دیکھا تو وہ اپنے کرتوت پر شرمندہ ہوئے اور کام پر واپس آ گئے۔ اس اثناء میں وہ برازیل کے راستے سے ہٹ کر پھر افریقی ساحل کے نزدیک پہنچ چکے تھے۔ وہ ایک روز میں راہ سے امید پہنچ گئے۔ راز کے گرد چکر کاٹ کر آگے بڑھے تو افریقہ کے مشرق ساحل پر تھے۔ یہاں بارش اور اولوں کے طوفان نے آ گھیرا۔ یہ طوفان اتنا سخت تھا کہ آگے بڑھنا مشکل ہو گیا تھا۔ چنانچہ واسکو ڈے گاما نے کسی محفوظ جگہ پر لنگر ڈالنے کا حکم دیا۔ جہاز نے لنگر ڈالا تو جہاز چلنے والے کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے ایک حبشی کھڑا ہے جو حیران ہو کر جہاز کو دیکھ رہا ہے۔ واسکو ڈے گاما نے اسے اپنے پاس بلایا، جہاز میں لے گیا، اسے رنگدار کپڑے پہنائے اور ساحل پر اتار دیا۔ وہ چلا گیا، مگر دوسرے دن 20-25 ساتھیوں کے ساتھ پھر آیا۔ واسکو ڈے گاما نے انہیں بھی نئے کپڑے دیے اور پھر کالی مرچ، لونگ، الائچی، جواہرات اور سونے نکال کر ان کو دکھایا۔ ان کی زبان جاننے والے ایک آدمی کی مدد سے ان سے پوچھا کہ یہ سب چیزیں کہاں ملتی ہیں۔ انہوں نے جواب میں کہا، ہمیں پتہ نہیں۔ طوفان تھما تو جہاز آگے روانہ ہوا، مگر چند دن کے بعد پھر وہی طوفان اور لہروں کے تپیڑے تھے۔ اس حالت کو دیکھ کر جہازیوں کے حوصلے پھر گرنا شروع ہوئے۔ انہوں نے پھر آپس میں گھسر پسر شروع کر دی۔ اب کی حالت جلد سدھر گئی، مگر ایک پریشانی نے آ لیا، وہ یوں کہ سمندری بیماری پھوٹ پڑی۔ جہازیوں کے مسوڑے ڈھیلے پڑ گئے اور داندھ گرنے لگے، پھر موتی ہونے لگے، اور جب 25 دسمبر کو انہوں نے ایک جگہ لنگر ڈالا تو انہیں ساحل پر اترتے ہی اپنے 30 ساتھیوں کے لیے قبریں کھودنی پڑی۔ اس کام سے فارغ ہو کر تو ساحل کا جائزہ لیا۔ چنانچہ 25 دسمبر حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا دن تھا، جسے پرتگالی زبان میں نٹال کہتے ہیں۔ واسکو ڈے گاما نے اس علاقے کا نام نٹال رکھ دیا۔ یہ علاقہ اب جنوبی مغربی افریقہ کا حصہ ہے اور اسے اب بھی نٹال کہتے ہیں۔ یہاں ایک ماہ ٹھہرنے کے بعد وہ موزمبیق پہنچے، جہاں واسکو ڈے گاما کی چند ہندوستانی سیاحوں اور ہندوستان سے آئے ہوئے عرب تاجروں سے ملاقات ہوئی۔ واسکو ڈے گاما نے ان سے ہندوستان کے بارے میں بہت سی باتیں معلوم کیں۔ موزمبیق اور کافی عرب تاجر آباد تھے۔ موزمبیق میں، جو کہ جگہ کا نام ہے، وہاں کافی عرب تاجر آباد تھے۔ انہیں پرتگالیوں کا آنا نہ بھایا۔ پرتگالیوں کے آنے سے عربوں سے زیادہ افریقی ناراض تھے۔ پھر بھی واسکو ڈے گاما یہاں کئی مہینے ٹھہرا۔ اب اسے معلوم ہو چکا تھا کہ ہندوستان یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے اور گرم مسالوں کی سرزمین بس آنے والی ہے، اور پھر پرتگال میں لونگ، کالی مرچ، الائچی اور دار چینی کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ ان مسالوں کی عربوں کی تجارت ختم ہو جائے گی۔ موزمبیق اور ایک مسلمان سلطان حکومت کرتا تھا۔ واسکو ڈے گاما نے اس کے دربار میں بھی حاضری دی۔ سلطان نے اس کے ساتھ نہایت عزت کا سلوک کیا۔ واسکو ڈے گاما نے اپنے سفر کے سلسلے میں جو کچھ معلوم کرنا چاہا سلطان نے نہایت کھلے دل سے اسے بتایا، اور جب واسکو ڈے گاما موزمبیق سے چلنے لگا تو اس کی رہنمائی کے لیے عرب واسکو ڈے گاما
عرب ملا ساتھ گئے۔ یہ ملا ہندوستان کے مغربی ساحل کی بندرگاہ کالی کٹ آتے جاتے رہتے تھے اور راستے سے پوری طرح واقف تھے۔ ان عرب ملاحوں کے سردار کا نام احمد بن ماجد تھا۔ اس کے پاس سمندری اور سمندروں راستوں کے نقشے تھے اور بعض ایسے آلے بھی تھے جو سمندروں کے سفر میں کافی مدد دیتے تھے۔ اگر یہ شخص واسکو ڈے گاما کی رہنمائی نہ کرتا تو وہ ہندوستان نہ پہنچ سکتے تھے۔ غرض یہ کہ عرب ملاح واسکو ڈے گاما کو کالی کٹ لے گئے۔ واسکو ڈے گاما 24 اپریل 1498 کو کالی کٹ پہنچے۔ لسبن سے کالی کٹ تک کا فاصلہ 9 ماہ اور 2 دن میں طے ہوا۔ اس لیے اس لمبے سفر کے دوران واسکو ڈے گاما کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ اس کی جان بھی خطرے میں پڑ گئی تھی، مگر اب منزل پر پہنچ کر وہ اور اس کے ساتھی بہت خوش ہوئے۔ اب وہ ہر وقت آنے والی سہانے دنوں کے خواب ہی دیکھتے رہتے تھے۔ ناظرین، آگے بہت لمبی کہانی ہے۔ اب وہ کہاں پہنچے، کیسے پہنچے، آگے کتنے لوگوں نے ان کے خلاف سازشیں کی، اس بارے میں آپ کو اگلی قسط پہ بتاؤں گی۔ پچھلی بار میں نے آپ کو کولمبس کے بارے میں کہانی سنائی تھی۔ اس کے بعد کولمبس جو ہے نا ہندوستان فتح کرنے گیا تھا، لیکن وہ امریکہ فتح کر کے آ گیا۔ امریکہ ڈھونڈ کر آ گیا تھا۔ اس کے بعد واسکو ڈے گاما نے رابطہ کیا۔ واسکو ڈے گاما کی کہانی میں نے ابھی آپ کو سنائی۔ اور میرا ایک چینل ہے روشنی بلاگ، جو کہ کچھ ٹائم پہلے، تقریباً 1 ہفتہ پہلے وہ اسٹرائک پر چلا گیا۔ اس میں 1 ہفتہ کا پروسیس، 1 ہفتہ لگے گا۔ اس میں میری ساری سٹوریز، جتنی بھی ہسٹوریکل سٹوریز ہے، وہ میرا پورا چینل ہے، جو کہ آپ اپنے بچوں کو بھی شیئر کر سکتے وہ کہانیاں۔ اور ابھی جو ہے واسکو ڈے گاما کی سٹوریز چل رہی ہے، اور میں آپ کو 3-4 پارٹ میں یہ پوری کہانی آپ کو سناؤں گی۔ اس کے علاوہ آپ کوئی بھی اپنی سٹوری کوئی سننا چاہتے ہیں، آپ اپنی سٹوری شیئر کرنا چاہتے ہیں، تو میرا ای میل ایڈریس ہے، مجھے آپ لنک پہ بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ میں وہ کہانی ضرور اپنی چینل پہ پیش کروں گی۔ اس کے علاوہ آپ میرا چینل سبسکرائب کریں اور پیج کو لائک کریں، شیئر کریں۔ ابھی چینل نیو ہے تو اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا۔ باقی اس کے علاوہ یہ ہے کہ واسکو ڈے گاما سہانے خواب دیکھنے لگے۔ وہ لوگ کالی کٹ ہندوستان کی ایک بہت پرانی بندرگاہ تھی اور ہندوستان کے مغربی ساحل پر تھی۔ جب واسکو ڈے گاما یہاں پہنچا تو اسے کوزی کودی کہتے تھے۔ مالاباری زبان میں اس لفظ کے معنی ہے مرغ قلعہ۔ اسے کالی کٹ کا نام انگریزوں نے دیا تھا کیونکہ یہاں چھینٹ بنتی تھی، اور چھینٹ کو انگریزی میں کیلی کو کہتے ہیں۔ کیلی کو سے کوزی کودی کی بندرگاہ کالی کٹ میں تبدیل ہو گئی اور اب بھی اس نام سے مشہور ہے۔ یہ ایسی بہت ساری ہسٹوریکل کہانیاں ہیں سامعین، جو کہ ہماری کتابوں میں، ہمارے ایگزامس میں بھی آئی ہے۔ تو اگر یہی کتابیں ہم خود سے پڑھیں نا تو وہ پھر ہمیں اتنی سمجھ نہیں آتی، لیکن اگر کوئی اور اس طریقے سے سنائے نا، جیسے اسٹوریز کریٹ کر رہا ہو، تو پھر اس طریقے سے ہمیں یاد بھی ہو جاتی ہے۔ اور کولمبس، واسکو ڈے گاما، اس کے علاوہ جتنے بھی ایسے لوگ ہیں پرانے جو بہت اسٹرگل کر کے ان حالات تک پہنچے تھے، بہت ایسے ہیں جو آخر میں حکمران بھی بنے تھے، حکمرانی بھی کی تھی، لیکن حکمرانی میں وہ لوگ کامیاب نہیں ہوئے۔ کولمبس کے بارے میں بھی ہم لوگوں نے پڑھا تھا، وہ کافی اس نے محنت کی، آگے تک گیا ہندوستان ڈھونڈنے کے لیے، لیکن اس کو ہندوستان نہیں ملا مگر امریکہ مل گیا، اور آخر میں امریکہ لے کر وہ کامیاب ہو گیا۔ ایک اس نے قلعہ کھڑا کیا تھا، بعد میں اس نے شرط رکھ رکھی تھی ملکہ سے کہ مجھے اس جگہ کا حکمران بنائے، لیکن وہی بات ہے، وہ کتنا کامیاب، کتنا مشہور ہوا، لیکن یہاں سے وہ مار کھا گیا۔ اس کے اندر بہت زیادہ غرور تکبر آ گیا تھا، اور اس نے جو ہے اپنے غرور تکبر کی وجہ سے بہت لوگوں پہ ظلم کیے، زبردستی عیسائیت پھیلانے کی کوشش کی، وہاں پر جو مسلمان تھے ان پہ ظلم و ستم کیا،
تو آخر میں اسی شکایتوں کی وجہ سے وہ حکمرانی بھی کھو بیٹھا اور آخر میں اس کو جیل نصیب ہوئی۔ تو اس طرح کے ایسے بہت سارے ہیں جو کافی اسٹرگل کر کے آگے بڑھے، اور میں نے یہ کہانی اس اسٹوریوں سے میں اتنا متاثر ہوئی ہوں۔ لاک ڈاؤن کے دوران میں نے یہ کہانیاں پڑھی، میرا دل کیا میں آپ لوگوں سے شیئر کروں کہ اگر انسان کوشش کرے تو وہ کہاں کہاں جا سکتا ہے، کہاں کہاں وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنے مقاصد میں کامیاب کرے، اللہ تعالی ہمیں اپنے ہر امتحان میں کامیاب کرے۔ یہ اس کہانی کا واسکو ڈے گاما کا پارٹ 1 ہے، انشاءاللہ یہ پارٹ 3 حصوں میں ڈیوائیڈ ہوگا۔ اس کے علاوہ میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا، اور میں آپ کے لیے بہت ساری اسٹوریز لاؤں گی، دیسی ٹوٹکے لاؤں گی، پوئٹریز لاؤں گی، اور اپنی فیملی سے میں آپ کو ملاؤں گی۔ میرا فیملی ولاگ ہے، میں اپنی فیملی آپ سے ملاؤں گی، اپنی فیملی کا انٹروڈکشن کرواؤں گی۔ تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا اور میرا چینل دیکھتے رہیے گا، میری ہر ویڈیوز کو لائک کریں، میرا چینل سبسکرائب کریں۔ اس کے علاوہ آپ لوگ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ چلتے ہیں، پھر دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ، اور پلیز 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 میرے چینل آپ لازمی سبسکرائب کریں، ٹھیک ہے؟ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، اور کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔